گا کہ آپ اسی طرح جلسے میں شرکت کریں اور عمران خان کو سپورٹ کریں. السلام علیکم. الوی نے پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. اب 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشنز یعنی عام انتخابات منعقد ہوں گے، اور ظاہر ہے اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا. تو میری پیش گوئی، میرا تجزیہ، میری رائے، میری اوپینین پاکستان کے مختلف لوگوں سے بات کر کے، مختلف پروگرامز ریکارڈ کر کے، گلی میں، محلوں میں، گاؤں، دیہات، شہر جا کے لوگوں سے بات کرنے کے ذریعے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے عمران خان. اگر پاکستان میں صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات منعقد کروائے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ، جس کی بڑی بات ہو رہی ہے آج کل، لیکن صحیح معنوں میں ہر ایک کو برابر کے مواقع دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ خود کو عوام کی عدالت میں پیش کریں اور عوام پھر فیصلہ کریں کہ وہ کسے پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس وقت شاید مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی تاریخ کی مقبول ترین جماعت ہے. رائٹلی اور رانگلی اس فیکٹ سے آپ نہیں بھاگ سکتے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، اور اگر اسے ایک منصفانہ موقع دیا جاتا ہے انتخابات لڑنے کا تو یقیناً ایک حیرت انگیز، حیران کن اور ریکارڈ توڑ کامیابی پاکستان تحریک انصاف حاصل کرے گی 8 فروری 2024 کے انتخابات میں. نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت بام عروج پر ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے قبل جو آخری ضمنی الیکشنز تھے، اس سے پہلے کے جو انتخابات تھے، ضمنی انتخابات، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکشن پی ٹی آئی نے ایسے لڑے جیسے الیکشن لڑنے کا حق تھا. جتنے ویل آرگنائز طریقے سے، جس طرح سے الیکشن سیلز بنائے گئے، جس طرح سوشل میڈیا پر کیمپینز کی گئیں، جس طرح آن گراؤنڈ کیمپینز کی گئیں، جس طرح سے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ تھی، سو انڈاؤٹڈلی شاید پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنے آرگنائز طریقے سے انتخابات لڑے ہوں. سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹورل پالیٹکس یا جو حلقے کی سیاست ہے، یا جو الیکشن ڈے پہ، پولنگ ڈے پہ جو اس کی جو سائنس ہے، اب پی ٹی آئی کو اس میں بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ میری رائے ہے جو میں نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ضمنی انتخابات میں معاملات کو دیکھا. سو اگر تو ایک شفاف، آزاد اور منصفانہ الیکشن ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف لیڈ لے رہی ہوگی. یہ میرا تجزیہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن میری رائے ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت پاکستانی کھڑے ہیں، لیکن جو اس وقت منظر نامہ ہے اس میں بہرحال یہ دکھائی نہیں دیتا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی. اس میں بہت ساری غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک بحث ہے اس وقت کہ اور میں نے یہ انیشیٹ بھی کی، میں نے ٹویٹ بھی کیا، اور میں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا، اگر پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ان کی پسند کے آپشنز نہیں دیے جاتے تو یہ بے حیثیت اور بے معنی انتخابات ہوں گے اور صرف پیسے اور وقت کا ضیاع ہوگا. اس کے علاوہ ورنہ پھر آپ نے سلیکشن ہی کرنی ہے تو بٹھا دیجیے جس کو بھی آپ چاہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہونے جا رہا. آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے اس انتخاب میں، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے 2018 میں نواز شریف کو موقع ملنے کی بات کی تھی. چلیے کم سے کم خاموش رہے تھے، کم سے کم حمایت نہیں کی تھی جس انداز سے معاملات چلائے جا رہے تھے اس وقت. لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ کوئی خاموش رہا، کسی نے مصلحت اختیار کی، تو کیا 2018 کی خرابی 2024 کے انتخابات کو جسٹیفائی کر سکے گی؟ اور پھر جب آپ اس بحث کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ایک لمبی اور طویل بحث ہے کہ جی 2024 میں عمران خان صاحب کو موقع نہیں مل رہا. 2018 میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن رہے تھے تو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے. اس سے پہلے 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ تب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت آئے تھے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت، اس سے پہلے 2002 تو ہم سب جانتے ہیں کنگز پارٹی یعنی پی ایم ایل کیو. سو یہ اگر کہیں کہ ہماری باری صاف اور شفاف ہو، ان کی باری ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یا ان کی بار خراب ہوا تھا ہم آئے تو ٹھیک آئے تھے، تو میرا یہ خیال ہے اس بحث سے نکلنا چاہیے. ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انتخابات 70s کے علاوہ کہ شاید کبھی شفاف ہوئے ہوں، مکمل طور پر آزادانہ ہوئے ہوں. میرا خیال ہے
کم سے کم اس پوائنٹ پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اگری کرنا چاہیے جس کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی. چونکہ اس وقت نون لیگ فائدے میں ہے تو وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کبھی اگر پی ٹی آئی ایسی پوزیشن میں آ گئی کہ جہاں معاملات ٹھیک ہو گئے تو پی ٹی آئی اس وقت کہے گی جی کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے الیکشن کے بس ٹھیک ہے ہم مینج کر کے چیزوں کو آگے چلیں. تو اس رویے سے جان چھڑوانا ہوگی. میں بار بار اس پر بات کرتا ہوں، نون لیگ والے بھی برا بھلا کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی باری جو چیز ہو وہ نون لیگ کی بار غلط اور نون لیگ کی بار جو چیز ٹھیک ہو وہ پی ٹی آئی کی بار غلط. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو معیار ایک رکھنا ہوگا. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسروں کی زیادتیوں کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. مل کر آگے بڑھنا ہوگا اگر آپ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں تسلسل اور سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے رہنماؤں کو ہدایت دے اور رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے رہنماؤں کے سپورٹرز کو بھی پروردگار دو عالم صحیح رستے پر چلنے اور صحیح رستے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں اپنی رائے کے اظہار میں، ہمارے ہاں بھی کوئی خامی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو صحیح چیز ہے وہ کہنے کی توفیق دے، جو درست رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق دے، صحیح بات، حق بات اور سچ بات کہنے کی استقامت اور ہمت دے. اپنی دانش میں پوری دیانتداری کے ساتھ، کسی بدنیتی کے بغیر، کسی مفاد، کسی لالچ کے بغیر ہم جو سمجھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیاں ماننی ہے اور سب کو اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے آگے چلنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے. جو امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے عدم اعتماد پیش کی ہے، تو ان لوگوں نے پاکستان کو ایک غلام ملک بنایا ہے. وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ایک خود مختار ملک بنانا چاہتا ہے. تو ایک اسپیشلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس جلسے میں شرکت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں. دنیا کی کوئی طاقت مجھے عمران خان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. میں عمران خان کے ساتھ تھا، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا. عوام سے بھی میرا اپیل ہے کہ جس جذبے سے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اسی جذبے سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسی طرح جلسے میں شرکت کریں اور عمران خان کو سپورٹ کریں. السلام علیکم.